اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب اظہر شاہ صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور آج کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں. محترم سامعین السلام علیکم. آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کر کے ہمیں اکٹھا جشن منانے کا موقع دیا. امید ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. جہاں تک آزادی کا تعلق ہے تو ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ عظیم قائد کی برخیز قیادت نے ہمیں بے مثال وطن عطا کیا. جن عظیم ہستیوں کی بدولت ہمیں یہ خوبصورت وطن ملا ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جن سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں کا شکریہ ادا کیا جائے. اور خدا نخواستہ ہم آزاد نہ ہوتے تو ہمارا حال بھی مقبوضہ کشمیر، بھارت اور فلسطین میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں جیسا ہوتا. بدقسمتی سے آزادی سے کے کچھ اسباب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رحلت اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد لیڈروں کے قات سے سو ہم دو چار ہوئے. رئیسی کسر مارشل لاز نے پوری کر دی. اس کے بعد جو ہوا دنیا نے دیکھا. مارشل لا مسلط کرنے والے جنرل قوم سے اپنے پہلے خطاب میں ایک چیز کا تذکرہ بڑے شور و شور سے کرتے رہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے کہ منتخب وزیر اعظم ملک کو صحیح طرح چلانے کی اہلیت نہیں رکھتے اور لوٹ کھسوٹ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. لہذا ہم لوٹی ہوئی رقم واپس لا کر ملکی خزانے کو بھر دیں گے. خیر خزانے کو کیا بھرنا تھا؟ 36 ارب ڈالر سے 50 ارب ڈالر مقروض کر گئے. اسی پر بس نہیں کیا. جاتے ہوئے اپنے اقتدار کے دوران بیرونی ممالک سے ملنے والے طائف بھی ساتھ لے اڑے. طائف کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. مشرف بامقابلہ شوکت عزیز. یہاں پر شوکت عزیز نے 723 تحفے عطیہ کر پہلی پوزیشن جبکہ مشرف نے 219 تحفے اڑا کر دوسری پوزیشن کے اقتدار پائے. ہمارے اکثر حکمران قوم سے خطاب انگریزی میں کرتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہ آئے. اکثر سنا گیا ہے کہ انگریزی ترقی کی زبان ہے. پاکستان میں ترقی تو آپ نے دیکھ ہی لی. مجھے آپ کی طرف کچھ چند ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا جن میں عرب امارات، ترکی، جرمنی اور برطانیہ قابل ذکر ہیں. ان ممالک کی ترقی صرف اور صرف اپنی مادری زبان کی مرہون منت ہے. اس کے علاوہ چین، جاپان نے اپنی زبان کے ساتھ ترقی کی. یہاں تک کہ محترم محمد نبی ملیشیا کو 20 سال میں ترقی یافتہ ملکوں کے صف میں لا کھڑا کیا صرف اپنی قومی زبان ملاوی میں. محترم سامعین، موسم کے بارے میں بھی ہمارا ماضی درخشان ہے. بھارت نے عبدالکلام کو صدر بنایا اور ہم نے عبدالقدیر کو جیل پہنچایا. بات دوسری طرف نکل گئی تو بات ہو رہی تھی ملک کے وسیع تر مفاد میں. تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ مفاد کس کا ہوا. کاش ملک کا مفاد ہوتا تو ہم کہاں سے کہاں ہوتے، نہ کہ یہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ہمارے نئے حکمرانوں نے بھی اچھے کام کرنے شروع کر دیے. جیسے وزیر اعظم ہاؤس میں اے سی بند کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں مختلف انواع اقسام کے کھانوں پر بھی پابندی لگا دی ہے.
अब सिर्फ वहाँ वन डिश तैयार हुआ करेगी। इसके अलावा वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ के बयान के मुताबिक दिसंबर तक लोड शेडिंग का भी खात्मा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तारीख में पहली दफा अदलिया ने हाथ होला रख के अवामी फैसला दिया। अगर हाथ होला न रखती तो मौजूदा निजाम अथल पथल हो जाता। अवामी इसलिए है कि पहले अदलिया नजरिया जरूरत के तहत फैसले करती थी, वो फैसले अवाम की जरूरत नहीं होते थे। अदलिया के तेवर देखकर लगता है कि अब अदलिया इंशाल्लाह अवामी फैसले करती रहेगी। देर आए और दुरुस्त आए, हम तो कहेंगे इफ्तिखार तेरे जागतार बेशुमार। चर्चिल ने कहा था कि जिस मुल्क की अदालतें आजाद फैसले करती हों उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। बाकी दरियाए गैर में बसने वाले पाकिस्तान के गैर सरकारी सफीर हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने अजीज के नाम पर हर्फ आए। खासकर व्याना में काम करने वाली तंजीमों से मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम तरतीब देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि एक ही दिन में 2 प्रोग्राम ना हो। इससे कम्युनिटी में अच्छा पैगाम नहीं जाता। वो फैसला नहीं कर पाते कि किस प्रोग्राम में जाया जाए और किस में ना जाया जाए। आखिर में इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को सलामत रहे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान तेरी अजमत को सलाम।